السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں الحمدللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ سائیکالوجی میں لرننگ کرس کے بارے میں چند معلومات کو اخذ کریں گے انشاءاللہ۔ اکتسابی منحنی خطوط، اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ لرننگ کروز، اکتسابی ترقی کو ظاہر کرنے والے منحنی خطوط کو ہی اکتسابی منحنی خطوط کہا جاتا ہے۔ اکتسابی منحنی خطوط 3 ٹائپس کے یعنی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ فرسٹ ون ہے صعودی منحنی خطوط، یعنی پازیٹیولی ایکسلریٹڈ کرو ہے۔ سیکنڈ ون نزولی منحنی خطوط، نیگیٹیولی ایکسلریٹڈ کرو، یعنی صعودی مطلب بڑھتی ہوئی ترتیب ہے، اور نزولی منحنی خطوط کا معنی گھٹتی ہوئی ترتیب یعنی نیگیٹیولی ایکسلریٹڈ کرو، نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تھرڈ ون ہے ایس شکل کے خطوط، یعنی ایس شیپڈ کرو۔ تو ایک ایک کے بارے میں پڑھیں گے۔ صعودی منحنی خطوط، پازیٹیولی ایکسلریٹڈ کرو، یہ خط ترقی کا اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی ترتیب ہے، یعنی پازیٹیولی ایکسلریٹڈ کرو ہے۔ یہاں پر اس شکل میں اگر دیکھا جائے تو اس نقطے پر کوششوں کی تعداد اور وقت کو لیا گیا ہے، وہی نقطے پر اکتسابی کارکردگی اور صلاحیت کو لیا گیا ہے۔ اس شکل یعنی اس نقطے پر کوششوں کی تعداد اور وقت، وہی نقطے پر اکتسابی کارکردگی اور صلاحیت کو مثبت رد عمل کے طور پر لیا جانے سے کوششوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے بچوں کا اکتساب، ان کی طرف سے ظاہر کیے جانے والے مثبت رد عمل کی تعداد، کارکردگی اور صلاحیتیں بھی ترتیب وار بڑھتی جائیں گی۔ یہاں پر بچوں میں اکتساب کا یعنی سیکھنے کا جو عمل ہے، سیکھنے کا، وہ مثبت رد عمل کی تعداد کی کارکردگی اور ان میں صلاحیتیں بھی ترتیب وار بڑھتی ہی جائیں گی۔ یہ ہے صعودی منحنی خطوط، پازیٹیولی ایکسلریٹڈ کرو ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ ون نزولی منحنی خطوط، یعنی نیگیٹیولی ایکسلریٹڈ کرو۔ یہ خطوط گرتی ہوئی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی اس شکل میں صاف صاف دکھ رہا ہے کہ یہ خط گرتی ہوئی شکل میں ظاہر کی جاتی ہے، یعنی ایکس نقطے پر ہم کوششوں کی تعداد یا وقت کو ظاہر کرتے ہیں، وہی نقطے پر اکتسابی کارکردگی اور صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ خطوط گرتی ہوئی شکل کو ظاہر کرتے ہیں، ایکس نقطے پر کوششوں کی تعداد یا وقت، وہی نقطے پر اکتسابی کارکردگی اور صلاحیتیں۔ غلطیوں کے ساتھ وقت اور کوششوں کی تعداد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ طلباء کا اکتساب بھی اس منحنی میں اور ان کی طرف سے ظاہر کیے جانے والے غلطیوں کی تعداد اور ان کی کارکردگی صلاحیتیں بھی آہستہ آہستہ گھٹتی جائیں گی۔ یہ نیگیٹیولی ایکسلریٹڈ کرو یعنی نزولی منحنی خطوط میں تعداد، بچوں کی سیکھنے کی تعداد گھٹتی جائے گی۔ نیکسٹ ہم پڑھے تھے اس کے پہلے صعودی منحنی خطوط میں بچوں کا سیکھنے کا مثبت رد عمل کی تعداد ترتیب وار بڑھتی جائے گی، ویسے ہی نزولی منحنی خطوط میں
یعنی سیکھنے کی صلاحیت یا تعداد گھٹتی جائے گی۔ تھرڈ ون ہے ایس شکل کے خطوط یعنی ایس شیپڈ کروز۔ اس میں ایکس نقطے پر کوششوں کی تعداد اور وقت کو لیا جاتا ہے، وائی نقطے پر اکتسابی کارکردگی اور صلاحیت۔ اکتسابی موضوعات ابتدا میں بہت مشکل ہوتے ہیں، یعنی بہت ہارڈ ہوتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ آسان ہوتے ہوئے پھر مشکل کی طرف ہوتے ہیں تو یش شکل والے اکتسابی منحنی خطوط بن جاتے ہیں۔ پہلے آسان ہوتے ہیں، پھر مشکل ہوتے ہوتے پھر مشکل ہو کر مشکل ترین ہو جاتے ہیں تو یہ یش شکل کو ظاہر کرنے والے اکتسابی منحنی خطوط بن جاتے ہیں۔ تو یہ تھے لرننگ کروز، اکتسابی منحنی خطوط 3 ٹائپ کے ہیں: صعودی منحنی خطوط، نزولی منحنی خطوط، یش شکل کے خطوط۔ تو آج کی کلاس کیسی لگی کامنٹ کے ذریعے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔